رومانی ٹی وی کے معزز دوستو السلام علیکم دوستو، ایک وقت تھا جب سعودی عرب کو دنیا کے تمام مسلمان فحاشی اور ناچ گانے سے پاک سمجھتے تھے، اور پھر وقت بدلا۔ اس اسلامی ملک پر برے حکمرانوں نے ڈیرے جما لیے جن کا مقصد صرف اور صرف بے حیائی ناچ گانے کو فروغ دینا ہے، اور بدقسمتی سے وہ شیطانی مقصد میں کامیاب بھی ہو رہے ہیں، کیونکہ یہی وہ اسرائیلی نواز حکمران ہیں جن کی اجازت سے اس سرزمین پر جگہ جگہ عیاشی کے اڈے کھول دیے گئے ہیں، جن کو دیکھ کر ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم کسی اسلامی ملک میں نہیں بلکہ کسی مغربی ملک میں گھوم رہے ہیں۔ جب کسی مقصد کو کامیاب کرنے کے لیے کچھ عرصہ قبل محمد بن سلمان نے واضح طور پر یہ اعلان کیا تھا کہ ہم ان قریب سعودی عرب کو ایک مغربی ریاست بنا دیں گے جہاں وہ تمام چیزیں موجود ہوں گی جو کسی مغربی کلچر میں موجود ہوتی ہیں۔ أنا أعتقد أن أوروبا الجديدة هي الشرق الأوسط۔ پیارے دوستو، اس مقصد کو پایا تکمیل پر پہنچانے کے لیے جدہ کے ایک ساحل سمندر پر اس کی پہلی اینٹ رکھ دی گئی ہے۔ جی ہاں دوستو، ایک ایسا عیاشی کا سامان اکٹھا کیا گیا ہے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ حال ہی میں اس ساحل کو جدہ کی عوام کے لیے مخصوص کر دیا گیا ہے، جس میں داخلے کی ٹکٹ $80 ہے، جہاں پر لڑکے اور لڑکیاں نیم برہانہ لباس میں بغیر کسی روک تھام کے سرعام حکومت کی سرپرستی میں رنگ رلیاں منا رہے ہیں۔ اس کام کے لیے ان کو $80 ادا کرنا پڑتے ہیں، اور ان کو ایک عالی شان ہوٹل میں ایک کمرہ بھی دیا جاتا ہے جہاں وہ جو چاہے جیسے چاہے سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اس ساحل پر ملکی اور غیر ملکی لوگوں کے لیے شراب کے سٹال بھی لگائے گئے ہیں جہاں سے وہ آسانی سے شراب خرید کر پی سکتے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں، یہاں آپ کو ایسے شرمناک مناظر دیکھنے کو ملیں گے جن کو دیکھ کر آپ یقیناً آنکھیں بند کرنے پر مجبور ہو جائیں گے، جبکہ مختلف ذرائع سے یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ یہاں پر کچھ ایسے مناظر بھی دیکھے گئے ہیں کہ جہاں پر غیر ملکی لڑکا اور لڑکی بلا جھجک اپنی جنسی بھوک مٹا رہے تھے۔ ان تمام مناظر کو دیکھنے کے بعد لگ رہا تھا جیسے کہ یہ کوئی ساحل سمندر نہیں، ہیرا منڈی کا کوئی اڈا ہے۔ دوستو، یہاں پر ایک کسینو بھی بنائی گئی ہے جہاں پر لوگ اپنی ساری زندگی کی کمائی جوئے کی نظر کر دیتے ہیں، جبکہ بیشتر افراد یہاں نہ صرف اپنی دولت ہار کر جاتے ہیں بلکہ وہ اپنی بہن اور بیٹی کو جوئے کے داؤ پر لگانے سے گریز نہیں کرتے۔ دوستو، جب اس جگہ پر موجود فارن لڑکی سے یہاں کے ماحول کے بارے میں پوچھا گیا تو اس کا کہنا تھا کہ میں اس ملک میں بہت عرصہ رہ کر گئی ہوں، لیکن گانے سننے کو بھی ترستے تھے، جو کہ اس وقت یہاں پر ناچ گانے پر سخت پابندی تھی، اور جو کوئی بھی پابندی کی خلاف ورزی کرتا اسے بھاری جرمانے کی سزا کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اور میں خود بھی اس سزا کا سامنا کر چکی ہوں، کیونکہ میں غلطی سے مغربی طرز کے کپڑے پہن کر روڈ پر نکل آئی تھی اور مجھے ملک بدر کر دیا گیا، اور اب سب کچھ بدل گیا ہے، اور اس ماحول کو دیکھ کر میرا دل خوشی سے جھوم رہا ہے، اور مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میں کسی جنت والی جگہ پر گھوم رہی ہوں جہاں سب کچھ میسر ہے اور جہاں آپ اپنی مرضی سے زندگی گزار سکتے ہیں۔ لہٰذا اب میرا دل کر رہا ہے کہ میں ہمیشہ کے لیے ادھر ہی رہوں۔ دوستو، اس کے علاوہ یاد رہے کہ محمد بن سلمان کی جانب سے مدینہ میں سنیما ہال کھولنے کا بھی اعلان کر دیا گیا تھا، اور ان نئے منصوبے کے تحت 10 سنیما ہال کے علاوہ 28 دکانیں، 32 ریسٹورنٹس اور تفریح کے لیے 2 مقامات شامل ہیں، جبکہ منصوبے کا اعلان پچھلے سال نومبر کے آخر میں کیا گیا تھا، جو جنوری 2022 تک مکمل ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ چند دن پہلے جدہ پر موسیقی کے نام سے ایک میوزک فیسٹیول بھی لگایا گیا تھا، جس میں دنیا بھر کے موسیقاروں نے بھی شرکت کی، اور فحش گانوں پر بےہودہ ڈانس دیکھنے کو بھی ملا۔ اور افسوسناک طور پر وہاں موجود تمام لڑکے اور لڑکیاں نیم برہانہ لباس میں موجود تھے۔ دوستو، یہ سلسلہ یہاں نہیں رکا بلکہ ایک الیکٹرانکس ڈانس فیسٹیول بھی منعقد کیا گیا جو کئی دن تک جاری رہا، اور جس میں 4 لاکھ افراد نے شرکت کی تھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پہلا ریسلنگ کا بےہودہ فیسٹیول بھی منعقد کیا گیا جس میں بے حیائی اور فحاشی عروج پر تھی، اور مغربی کلچر کو اپناتے ہوئے کھلے عام لڑکیوں کے مقابلے بھی منعقد کروائے گئے۔ بس افسوسناک طور پر سعودی عرب میں ایک طرف تو ڈانس اور گانوں کو فروغ دیا جا رہا ہے، اور دوسری طرف مذہبی اشعار پر پابندی دکھائی دے رہی ہے، جہاں کہ جون 2021 میں سعودی عرب کی حکومت کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا کہ لاؤڈ اسپیکر پر اذان نہ دی جائے، جبکہ دوران نماز دکانوں کو بند کرنے پر بھی پابندی ختم کر دی گئی۔ دوستو، ان تمام صورتحال کو دیکھنے کے بعد اس بات میں کوئی شک نہیں کہ محمد بن سلمان ایک عیاش پرست اور غیر اسلامی حکمران ہے جو ایک اسلامی ملک کو یہودی کلچر میں تبدیل کر رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان فتنوں سے دور رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے، آمین۔
ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.